السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین طلباء کرام، آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مرکبات کی شکلوں کی پہچان کریں گے کہ مرکبات حروف کی کتنی شکلیں ہیں، یعنی ایک مرکب حروف کتنے طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے سامعین شروع کرتے ہیں۔ الف۔ سامعین طلباء کرام، الف کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، یعنی الف کو جب کسی دوسرے حرف کے ساتھ لکھا جاتا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ اس کا یہ ہے کیونکہ الف ہمیشہ حرف کے بعد میں آتا ہے، اور اس کا طریقہ یہ ہے اسی طریقے سے الف مرکبات میں آتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، یہ صرف جب لام کے ساتھ الف آتا ہے تو الف اس انداز سے لکھا جاتا ہے، یعنی تھوڑا ترچھا کر کے لکھا جاتا ہے۔ با۔ سامعین طلباء کرام، با کو جب مرکبات میں لکھا جاتا ہے تو تین طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ ایک شروع میں جو با لکھی جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ با بیچ میں ہے تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر میں اگر با لاسٹ میں یعنی آخر میں ہے تو اس کو کیسے لکھا جاتا ہے۔ یہ پہلی دو تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں، اگر با شروع میں آ جائے تو ان دو طریقوں سے لکھی جاتی ہے، اور اگر با کسی کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھی جاتی ہے، اور اگر با کسی کلمے کے آخر میں آ جائے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ تا۔ سامعین طلباء کرام، تا کو مرکبات میں بھی تین شکلوں سے لکھا جاتا ہے، جس طرح با کو لکھا جاتا ہے۔ اگر تا کلمے کی شروع میں آتی ہے، یعنی شروعات میں تا کو لکھا جاتا ہے کسی حرف کے ساتھ ملا کر، تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر تا بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر تا لاسٹ میں یعنی آخر میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ اور نشانی ہے تا گول کی، یہ نشانی بھی اکثر آخر میں لکھی جاتی ہے۔ سا۔ سامعین طلباء کرام، سا کو مرکبات میں یعنی سا کو کسی حرف کے ساتھ ملا کر لکھیں گے تو ان کے بھی تین طریقے ہیں۔ اگر شروع میں سا کو لکھا جائے تو یہ جو دو طریقے پہلے لکھے ہوئے ہیں، انہی طریقوں سے سا کو لکھا جاتا ہے۔ اگر سا بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے سا کو لکھا جاتا ہے، اور اگر سا آخر میں آ جائے تو اس انداز سے سا کو لکھا جاتا ہے۔ جیم۔ سامعین طلباء کرام، جیم کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، یعنی جب کسی حرف کے ساتھ ملا کر جیم کو لکھا جائے، اگر شروع میں لکھا جائے تو اس انداز سے لکھی جائے گی، اور اگر جیم بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے جیم کو لکھا جاتا ہے۔ ہا۔ سامعین طلباء کرام، ہا کو مرکبات میں دو شکلوں سے لکھا جاتا ہے، جیسے جیم کو دو شکلوں میں لکھا گیا ہے، یعنی اگر پہلے ہا آ جاتا ہے کسی کلمے میں تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اگر ہا بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ اب جیم، ہا اور خا، ان تینوں میں صرف نقطوں کا فرق ہے، باقی مرکبات میں ایک جیسے ہی لکھے جاتے ہیں۔ خا۔ سامعین طلباء کرام، خا کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، جیسے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ جیم اور ہا، جو طریقے جیم اور ہا کے ہیں اسی ہی طریقے سے خا کو لکھا جاتا ہے۔ اگر خا کلمے کی شروع میں آتا ہے تو اس انداز سے لکھا جائے گا، اگر بیچ میں آ جاتا ہے تو اس انداز سے لکھا جائے گا، اور اگر آخر میں آتا ہے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ خا کو لکھا جاتا ہے۔ دال۔ سامعین طلباء کرام، دال اور ذال، ان دونوں کو مرکبات میں ایک جیسا ہی لکھا جاتا ہے، اور ان دال اور ذال ان دونوں میں فرق صرف نقطے کا ہے، یعنی دال اور ذال دونوں میں مرکبات میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ را۔ سامعین، آ اور زا، ان دونوں میں مرکبات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ سین۔ معزز طلباء کرام، سین کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں سین آ جائے تو اس انداز سے سین کو لکھا جاتا ہے، اور اگر سین کلمے کے بیچ میں ہو
تو اس انداز سے سین کو لکھا جاتا ہے، اگر آخر میں آ جائے تو اپنی اصلی شکل میں ہی لکھی جاتی ہے۔ شین، سامعین طلباء کرام، شین کو بھی مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے جس طریقے سے سین کو لکھا گیا ہے۔ اگر شروع میں شین آ جاتی ہے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر شین کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے شین کو لکھا جاتا ہے، اور آخر میں آ جائے تو اپنی اصلی شکل میں ہی لکھی جائے گی۔ صاد، سامعین طلباء کرام، صاد کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر صاد شروع میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر صاد کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ غاد، سامعین طلباء کرام، غاد کو بھی مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے، یعنی جس انداز سے، جس طریقے سے صاد ہم پڑھ چکے ہیں، اگر شروع میں غاد آ جاتا ہے تو غاد کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر غاد کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ تو سامعین، تو کو مرکبات میں دو طریقوں سے پڑھا جاتا ہے۔ اگر تو کلمے کی شروع میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر تو کلمے کی بیچ میں آ جائے تو اس کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ وہ، سامعین طلباء کرام، غا کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں غا آ جائے تو اس انداز سے غا کو لکھا جاتا ہے، اور اگر غا بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، یعنی تو اور غا ان دونوں میں صرف نقطے کا ہی فرق ہے۔ اگر نقطہ ہوگا تو غا، اگر نقطہ ہٹا دیا جائے گا تو بن جائے گا۔ عین، سامعین طلباء کرام، عین اگر شروع میں آ جائے تو اس انداز سے عین کو لکھا جاتا ہے جیسے حمزہ کو لکھا جاتا ہے، اور اگر عین کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے بالکل گول کر کے لکھا جاتا ہے، اور اگر عین کلمے کے آخر میں آ جائے تو اس کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ غین، سامعین طلباء کرام، غین کو مرکبات میں تین طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ ایک طریقہ، اگر شروع میں غین آ جائے تو اس انداز سے اس کو لکھا جاتا ہے، اور اگر غین کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر کلمے کے آخر میں غین آ جائے تو غین کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ فا، سامعین طلباء کرام، فا کو مرکبات میں ان دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر فا کلمے کی شروع میں آ جائے تو اس انداز سے فا کو لکھا جاتا ہے، اور اگر فا کلمے کے بیچ میں آ جائے تو اس کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اگر فا آخر میں آ جائے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے۔ قاف، سامعین طلباء کرام، قاف کو مرکبات میں دو طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں قاف آ جائے تو اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر قاف بیچ میں آ جائے تو اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اپنی پوری شکل کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے۔ کاف، سامعین طلباء کرام، کاف کو مرکبات میں ان تین طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں کاف آ جائے تو اس کو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اگر بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اس طریقے سے اس کو لکھا اور پڑھا جاتا ہے۔ لام، سامعین طلباء کرام، لام کو اگر مرکبات میں لکھا جائے تو صرف اتنا ہی لکھا جاتا ہے، اگر شروع میں آ جائے تو اس طرف لکھا جاتا ہے، اگر بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے۔ میم، سامعین طلباء کرام، میم کو مرکبات میں ان طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر میم شروع میں آ جائے تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر میم بیچ میں آ جائے تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اس طریقے سے میم کو لکھا جاتا ہے۔ نون، سامعین طلباء کرام، نون کو مرکبات میں ان چار طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر نون شروع میں آ جائے تو یہ پہلے جو دو طریقوں سے لکھا ہوا ہے ان طریقے سے نون آتی ہے، اگر بیچ میں آ جائے تو اس طریقے سے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اس طریقے سے نون کو لکھا جاتا ہے۔ واو، سامعین طلباء کرام، مرکبات میں واو میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، شروع میں بھی اسی طریقے سے آتا ہے، بیچ میں اور آخر میں بھی اسی ہی طریقے سے آتا ہے۔
ہا سامعین طلباء کرام، ہا کو مرکبات میں 3 شکلوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں ہا آ جائے تو اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر ہا بیچ میں آ جائے تو اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور اگر ہا آخر میں آ جائے تو اس کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ حمزہ، معزز سامعین، حمزہ میں مرکبات میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اور اگر ہاں صرف کسی حرف کے اوپر حمزہ آ جائے تو اس حرف کو چھوڑ کے وہاں حمزہ ہی پڑھا جاتا ہے۔ یا، سامعین طلباء کرام، مرکبات میں یا کو 3 طریقوں سے لکھا جاتا ہے۔ اگر شروع میں یا آ جائے تو اس کو یہ جو 2 طریقے پہلے ہیں ان طریقے سے یا کو لکھا جاتا ہے، اور اگر بیچ میں آ جائے تو اس انداز سے لکھا جاتا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے تو اس طریقے سے اس کو لکھا جاتا ہے۔